أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بچے بھی درود پڑھے میں سارے بچے درود پڑھیے آپ بھی پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت محترم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا اور کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو وزنی بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اگرچہ انقضا کا ظاہری معنی توڑ دیا ہے پر شاید ادب میں احترام میں لوگوں نے کہا کہ وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو وزنی کر دیا تھا کیا وہ بوجھ ہم نے ہٹا نہیں دیا فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو عرفہ والا بنا دیا انما العسر یسرا انما العسر یسرا فاذا فرغت فانصب ترجمے کی ضرورت نہیں اہل علم تشریف فرمائے تفسیر قمی اور تفاسیر میں بھی آپ کو یہ روایات ملے گی کیونکہ قرآن کی تفسیر وہی بتا سکتا ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہو الم نشرح آپ سنتے رہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑ دیا جنہوں نے غدیر کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کیا ہم نے آپ کا سینہ چاک نہیں کر دیا حالانکہ اس زمانے میں تو آپریشن بھی نہیں ہوتے تھے اور آپریشن بھی جبریل سے کروا دیا اگر توجہ ہے تو جملہ کرنا چاہتا ہوں ایسا آپریشن کروایا کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا بےہودہ آپریشن نہیں ہوتا ورنہ آصف صاحب آپ یہ آپریشن کرتے رہتے ہیں علمی آپریشن ہونا چاہیے لیکن دلیل سے ہونا چاہیے بس آج دلیل پیش کر رہا ہوں اس جبریل سے رسول کا آپریشن کو پوری تفصیل نہیں بتانی آپریشن کروا رہے ہیں اس جبریل سے رسول کو علم دلوا رہے ہیں سینے کو علم سے پر کروا رہے ہیں جو خود جبریل رسول کا شاگرد رہا اس شاگرد سے استاد کا سینہ زیدی صاحب علم سے پر کروا رہے ہیں
خاموش بیٹھے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن میں بھی روایات میں بھی یہ بات ملے گی آپ کو، اہل علم کا مجمع ہے۔ معصوم فرماتے ہیں فسبحنا فسبحت الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ، حللنا فحللت الملائکہ۔ جبریل کو مصطفیٰ کا استاد بنا رہے جو معلم کائنات بن کے آئے ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں فرشتوں کو تسبیح ہم نے سکھائی، اللہ اکبر کہنا ہم نے سکھائی، توحید کا درس آپ نے دیا۔ محمد والے محمد صلوات اسرار العلمیہ میں اسی بات کی تائید میں بات سے بات ابھی ذہن میں بات آئی کہ جبریل نے یا قلبی کی شکل میں مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر تھے، تو اتنے میں علی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جبریل احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، رسول خدا جانتے تو تھے لیکن جبریل سے علی کے فضائل کہلوانا چاہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چونکہ رسول کو بھی اس بات کا بڑا خیال ہے اور پسند ہے کہ جبریل علی کو فضائل، علی کے سامنے علی کے فضائل سنائے، لہذا کہا جبریل تو کھڑا کیوں ہو گیا؟ کہا ان کا میرے اوپر حق ہے اور وہ حق کے تعلیم ہے۔ اسرار العلمیہ کتاب کا حوالہ میں نے عرض کر دیا، تو اس وقت رسول خدا پوچھتے جبریل بتا کیا حق تعلیم ہے؟ علم نشرح لک صدرہ کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت کا دروازہ چھوڑا انہوں نے جبریل سے رسول کو علم دلوا رہے ہیں، تو میں یاد کر رہا ہوں کہ رسول تو معلم انسانیت سے بننے سے پہلے فرشتوں کے معلم ہیں، اور یہ گھرانہ فرشتوں کو اس عالم میں تعلیم دے رہا تھا جب خود جبریل کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے۔ جبریل جب کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا اللہ کے رسول جب اللہ نے مجھے خلق فرمایا دو سوال کیے، پہلا سوال یہ تھا من انت و مسلک، تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ محمد وآل محمد صلوات پوری توجہ سے بس آپ سنتے آئیے، بس مجھے توجہ چاہیے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، راستے میں ٹریفک رش نے مجھے بھی تاخیر میں ڈالا لیکن آپ کو تاخیر میں نہیں ڈالوں گا۔ پہلا جب سوال ہوا تو کون ہے اور تیرا نام کیا، دوسرا سوال یہ ہوا من انا و مسلی، میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں جب میں سے مشکل میں تھا، جو جاگ رہے ہیں جو روحانی معراج کر رہے ہیں ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، جب میں مشکل میں تھا تو اس مشکل میں مشکل کشا کا نور نظر آیا۔ جو فضائل سننا عبادت سمجھتے ہیں، جو فضائل سننے کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے جملہ، اور یہ اپنی طرف سے بھی شیخ صدوق الحرامہ نے مولانا ولایت اپنی کتاب اعمال میں لمبی حدیث لکھی، بس ایک حصہ اس حدیث کا من استمع الى فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب کہ رسول خدا فرماتے ہیں جو علی کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت توجہ سے سن لیتا ہے، غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالصبر، خدا اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس نے کانوں سے گناہ بھی آپ کے اور میرے بخشے جائیں، ہمارے گناہ انشاءاللہ نہیں ہے لیکن کبھی غیبت سن لی، یہ تو گناہ ہوتا ہے نا یہاں نجف میں، تو ان گناہ کو بخشوانے کے اوپر جو عقیدہ رکھتا ہے رسول کے فرمان پہ، شیخ صدوق کی صداقت پہ، عمالی پہ اعتماد رکھتا ہے، اور اس حدیث میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بس میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، توجہ سنیے گا۔ تو اس وقت مشکل کشا کا نور نظر آیا،
تو جبریل کو فرمایا جبریل گھبرا نہیں، کہہ دینا انت رب الجلیل و اسمک الجمیل۔ آگے سب تشریف لے، آگے تشریف لے، مل کے درود پڑھے بار محمد وآلہ اے جبریل گھبرا نہیں، کہہ دے تو رب جلیل ہے، تیرا نام بڑا خوبصورت ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ الذَّلِيلُ وَاسْمِي جبریل، میں تیرا حقیر سا بندہ ہوں اور میرا نام جبریل ہے۔ علم نشرح لک صدرک، لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ جبریل نے سینہ چاک کیا اور وحی کو اور علم کو رسول کے سینے میں بھر دیا، حالانکہ خود قرآن اس بات کی نفی کر رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، حبیب تجھے تو میں خود تعلیم دوں گا تو کبھی بھولے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ادبنی ربی، خود مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے تو تعلیم خدا نے میرے رب نے دی، اور لوگ کہہ رہے کہ نہیں جی فرشتے نے آ کے تعلیم دی۔ جاگ رہے ہیں، مل کے سلوات پڑھے بار اب جو علی کے جواب میں معراج کرنے آئے، روحانی معراج ان کے لیے جملات کرو، تفسیر قمی کا حوالہ میں نے آج کر دیا۔ یہ تو تھا علم نشرح لک صدرک کا لفظی جواب، ابھی تک میں نے آج کیا جو مسلمانوں نے تفسیر کی۔ اب ہے وہ جواب جو معصوم نے عطا فرمایا، علم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ان کافروں سے، ان مشرکوں سے ان کو دین پہنچا کے، یہ آپ کو سنتے نہیں تھے، کوئی ابو جہل تھا، کوئی ابو لہب تھا، کوئی ابو تھا، یہ بہت سارے ابو تیرے سامنے اکٹھے ہو گئے تھے اور تیرا سینہ تنگ تھا، ہم نے تو تیرے لیے علی کو تیرا وزیر بنا کے، تیرا وسیع بنا کے، تیرا سینہ کشادہ بنا جیسے اللہ نے اپنے حبیب کا سینہ جو تنگ تھا، لوگ تبلیغ نہیں مانتے تھے، مخالف نہیں کرتے تھے، وسیع سے مرتضیٰ سے اپنے نبی کا سینہ کشادہ کر دیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں حاجی صاحب کہہ دو کہ مصطفیٰ مشکل میں تھے تو علی کو اللہ نے مشکل کشا بنا کے جیسے اللہ نے اپنے حبیب کا سینہ کشادہ کر علی کے ذریعے سے، تو آپ پھر نجف میں کشادہ دل ہو گئے، علی کا نام لینا ملے۔ اگر یہ اتنے بڑے مجمع میں کشادہ دل دار ہے تو پتہ نہیں وہ تنگ دل والا کون سا نعرہ ہوتا ہے۔ ہلفی صاحب بھی تشریف فرمائے، ہلفی ہمارے استاد خدا کے درجہ ان کی زندگی دراز کرے۔ مولانا ہلفی صاحب جملہ آپ کے حوالے، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا علی کے ذریعے سے۔ یعنی سادہ الفاظ میں خدا یوں کہنا چاہتا تھا، اے میرے حبیب یہ سارے مشرکین مکہ تیرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، تجھے پریشان ہونے کی، تنگ دل ہونے کی ضرورت ہے، تیرے ساتھ علی جو کھڑا ہے۔ فضائل اور عبادت سمجھتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس بوجھ میں تیری کمر توڑ رہی تھی، تیری کمر کو بوجھل بنا دیا تھا، اس بوجھ کو ہم نے علی کے ذریعے سے، علی کو تیرا جانشین و وزیر کہتے ہیں مولانا ناصر صاحب، بوجھ اٹھانے والے کو ہے۔ جیسے آپ کی کمر کے لیے سند بن گئی یہ دیوار، اسی طرح رسول کی تبلیغ رسالت میں علی سند کے طور پہ، علی اس بوجھ کو اٹھانے والے کے طور پہ مددگار بن گئے۔ اس لیے تو پہلی دعوت ذوالعشریہ میں جب ابو جہل اور ابو لہب پہلی دعوت میں اٹھ گئے، دوسری دعوت میں اٹھنے لگے تو ابو طالب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جب تک محمد اپنی بات پہنچان لگے تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ اور ابو طالب نے فرمایا تم یا مولائی
سرکار کے بولو کے بولو مست کلندر محمد وال محمد صلوات ایسے حق ہے نجف سے سننے کا جیسے آپ سن رہے ہیں کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے پہ تہمت یا بہتان کر گئے کہ بھائی نماز نہیں پڑھتا تو اس پر عنوان ثانوی کے تحت واجب ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مجھ جیسے محمد پہ اگر بہتان تہمت لگ جائے بھائی یہ تو فضائل علی کا منکر ہے تو پھر فضائل علی سنا کر سن کر بول کر بتانا واجب ہے۔ ہم منکر نہیں، ہم موالد ہیں علی کے ماننے والے ہیں۔ دل کے نعرہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا مولانا ورثہ قمر صاحب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو عرفہ و اعلیٰ نہیں بنا دیا، اس کے ذکر کو خدا رفعت دے دے، پھر کس کی جرأت ہے کہ وہ اسے کسی اور جگہ پہ لے۔ اور یہ رفعت مولانا آصف صاحب کیسے ملی؟ روایات میں مولانا پسند علی جملہ آپ کو پسند آئے گا، یقیناً پسند آ جائے، کیونکہ معصوم کی زبان سے جو جملہ نکل جائے پھر مومن کو پسند ضرور آتا ہے۔ تو آج یہ کر رہا ہوں کیسے ذکر کو بلند کیا؟ روایات بتاتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا الفاظ لے کر جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ لہذا ہم نے آپ کے ذکر کو ہر جگہ بلند کر دیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ دشمن علی سے کسی نے کہا بھائی اہل بیت کی دشمنی چھوڑ دے، آپ کو میرے پاس سارا کچھ ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پاس کیا ہے؟ توجہ ہے نہیں تھا نہیں گئی۔ اس نے کہا مجھے کیا ملا؟ اب بھی اس نے تو بڑے عجیب الفاظ بولے میری زبان غیر نہیں دیتی، اب بھی 5 بار اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے، فلاں آیا چلا گیا اس کا ذکر ختم، فلاں کا ذکر ختم، فلاں کا ذکر ختم، فلاں کا ختم، میں بھی 4 دن کہوں میرا بھی ذکر ختم ہو جائے گا۔ ذکر تو اس کا ہے، حکومت تو اس کی ہے جس کا نام اذانوں میں یا اقامت میں ہر جگہ لیا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو خدا نے چونکہ کہا تھا نا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو وہ بلند ہوگا، اور یہی بات تو علی کی بیٹی یزید سے کہہ رہی تھی کد قیدم وسعى سعیک وجاہد وناصب جہدک انکا لا تمید ذکرنا ولا تمحو وحینا، کہ اے یزید جتنی کوشش مرضی کر سکتا ہے، جتنا زور مرضی لگا سکتا ہے، نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے۔ جو بیوی نے بات کی تھی وہ بات آج بھی ثابت ہے۔ مل کے ضرور پڑھے پاک محمد اللہ صلی علی محمد ورفعنا لك ذكرك ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب۔ اے میرے حبیب جب آپ حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں فانصب، روایت کری فانصب علیاً، پھر علی کو امام کے طور پہ وسیل و جانشین کے طور پہ نصب کر دے۔ یہ جو اعلان ہوا تھا حج کے موقع پہ جو آیت آئی تھی، اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، غدیر والی آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو حج پہ حکم آیا تھا کہ علی کو نصب کر دیں، اسی حکم کو اب پہنچا دیں جو نازل ہو چکا ہے۔ مل کے درود پڑھیں پاک محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول اسلام کی مناسبت ورفعنا لك ذکرک، تھوڑی دیر اگر توجہ ہے تو اور پڑھ دوں۔ رفعنا لك ذکرک، رسول اسلام کے جو ظاہری اوصاف ہیں
جو آپ کے بدن کے اوصاف ہیں ان میں سے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ان زلفوں سے، ان بالوں سے کہ آپ کے بالوں کا مقام کیا ہے۔ اور یہ روایات اہل سنت مصادر میں بھی ہمیں ملیں گی، مشکات وغیرہ میں، شواہد النبوت میں۔ قاری صاحب توجہ ہے؟ روایت میں ہے کہ رسول اسلام کے جب بال کوئی حلاق موڑتا تھا، کاٹتا تھا، تو صحابہ پروانے بن کے ان بالوں کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے تھے، تبرک کے طور پہ لے لیتے تھے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور روایات میں ہے کہ جب کوئی صحابی بیمار ہو جاتا، کوئی بھی مدینے میں جہاں کہیں بال رسول پہنچتے تھے، جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو مختلف لوگ جن کے پاس وہ بال ہوتے تھے، جناب ام سلمہ کے بارے میں ان کے پاس ایک بال تھا رسول خدا کا، لوگ پانی بھیجتے، جناب ام سلمہ اس بال رسول کو، منہ رسول کو اس پانی میں حاجی صاحب ڈالتی، پانی پینے کی دیر ہوتی، جو مرض ہوتی تھی شفا نصیب ہو جاتی۔ بال رسول کا مقام ہے۔ زیدی صاحب اس گھرانے سے جو چیز منسوخ ہو جائے وہ عام چیز نہیں رہتی، بلکہ خاک بھی ان ہستیوں سے منسوخ ہو جائے، عام خاک بھی خاک شفا بن جاتی ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مل کے درود سال کا شاگرد ابو حنیفہ جو خود کہتا ہے لولا سنتان لہلکا نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس کا کوئی ابتدائی اختراعی جملہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے۔ پتہ ہے مشکل کشائی یہیں پہ ہوتی ہے، لہذا امام گھر سے باہر آئے، ہاتھ میں عصا تھا، فرمایا یہ عصائے رسول ہے، جو جاگ رہے جو روحانی معراج کر رہے ہیں ان کے لیے جملات کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ عصائے رسول ہے۔ ابو حنیفہ آگے بڑھا، چومنے لگا عصائے رسول کو، فرمایا اس لکڑی کو چومتے ہو جو رسول خدا کے ہاتھ میں رہی، اس ہاتھ کو نہیں چومتے ہو جس میں خون رسول بھی ہے، گوشت رسول بھی ہے۔ سر محمد والے محمد بلند 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 سے خدا ان ہاتھوں پر اعلیٰ رکھے، برفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو عرفہ و اعلیٰ بنا دیا، بلند بنا دیا۔ رسول کے بالوں کی یہ قیمت تھی تو صحابہ کرام نے ایک سنت چھوڑ دی۔ جو سنی بننا چاہتا ہے، چاہے شیعہ ہے یا سنی ہے، جو سنت صحابہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے، صحابہ کو پتا تھا اللہ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کی آیت کے اتنے قائل تھے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کی صلاحیت کے باوجود رسول کے بال کو وسیلہ بنا کے یہ کائنات کو اگلی درس دے رہے تھے کہ ہم صحابی ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ سلامت رکھے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مل کے درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ جو ابھی تک نہیں بولے ان کے ایمان کی تازہ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ مامون کے پاس ایک شخص 8 منہ رسول بال رسول لے کے آیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ یہ 8 بال اللہ کے رسول کے ہیں۔ مامون کو بھی پتا تھا بات مشکل ہے، کیسے ثابت کروں؟ پھر کسی کے دروازے پہ آیا جس دروازے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ امام رضا کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا کہ مولا آپ بتائیں کیسے پتہ چلے؟ آگے سنگھاری صاحب آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر لو، کیسے مامون مشکل میں پڑا؟ مولا سے پوچھا کیسے پتہ چلے؟ اگر میں ایسے اس کو انعام دے دوں، یہ باہر جا کے میرا مذاق اڑائے کہ میں نے مامون کو دھوکہ دے دیا، لہذا مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول کے بال ہے جو جاگ رہے؟ آخری بندے تک میری نگاہ ہے، جس کے سر پہ بال نہیں بھی ہیں وہ
تو اپنی بال کو یعنی عربی والی بال جمی اپنی بال کو میرے ساتھ رکھے، بال کی فضیلت میں لچ ہوتا ہے تو پھر جو مرضی کہہ لینا۔ امام رضا کی خدمت میں مسئلہ پیش ہوا، جو توجہ سے بیٹھے ہوں میں ہر چہرے پہ میرے لگائے۔ امام نے فرمایا 5 رسول کے ہیں، 3 کا رسول سے کوئی تعلق نہیں، معمول نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا آگ میں ڈال دو 3 جل جائیں گے۔ نجف میں ہو وہ بھی طالب علم اور علی کے جوار میں اور منہ میں ماسک چلو پہن لے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ماسک علی کا نام لینے سے تو منع نہیں کرتا۔ مل کے نعرہ علی کی شان کا نعرہ، کتنی بڑی فضیلت۔ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں جو آگ میں ڈالنے سے پہلے بتا سکتے تھے کہ کون آگ کا ایندھن ہے، کون آگ میں چلے بھی جائے تو آگ نقصان نہیں دیتی۔ اس لیے امام نے آگ میں ڈالنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ 5 کا تعلق رسول سے ہے، آگ میں ڈال بھی دو تو یہ جلے گے بھی نہیں۔ 3 کا تعلق کوئی نہیں ہے رسول سے، ڈال دو جل جائیں گے۔ کوئی امام قاعدہ بتا رہے تھے کہ جس کا تعلق رسول سے ہوگا وہ آگ سے دنیا میں بھی بچ سکتا ہے، آخرت میں بھی بچ جائے گا۔ آئے دلیل بس آخر جملے رسول خدا کے بالوں کا یہ مقام، جب کوئی دنیا کا ایرا ہے رسول کے بالوں جیسا نہیں سلامت ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتا ہے جب میں رسول جیسا، جب رسول کے بالوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ مل کے درود پڑے بار رسول کے چہرہ مبارک کے جو کمالات کتابوں میں نہیں ہے، اتنا حسن تھا کہ یوسف کے حسن کو جو خیرات ملی تھی وہ رسول کے حسن سے ملی تھی۔ اور اس پہ میں ایک روایت کا حصہ کر لیتا ہوں، اسی بات کی تائید۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا تو میرے نور سے عرش کو خلق فرمایا، ثم خلق من نوری العرش، کہ میرے نور سے عرش کو خلق فرمایا، وَأَنَا أَجَلُّ مِنَ الْعَرْشِ، اور میں عرش سے افضل ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں رسول خدا نے وجہ بھی بیان کر دی، توجہ ہے نا، وجہ بھی بیان کر دی کہ میں عرش سے افضل کیوں ہوں، اجل کیوں ہوں۔ مضاف لے کر غیر ہوتا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، مضاف لے کر غیر ہوتا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، اس بات کی وضاحت کے لیے زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا خلق اللہ، مخلوق اور ہے اللہ اور ہے، جب آپ کہتے ہیں نا وجہ اللہ، وجہ اور ہے اللہ اور ہے، لہذا مضاف لے کر غیر ہوتا ہے، بدیہی سی بات ہے آپ اہل علم کے لیے۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کے بعد شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے نور سے عرش کو خلق فرمایا اور میں عرش سے افضل و اجل ہوں، وجہ بھی بتا دی مراد صاحب، فرمایا لِأَنَّ نُورِي مِن نُور اللہ، چونکہ میرا نور اللہ کا نور تھا، اس وجہ سے میں عرش سے افضل و ارفع و اعلیٰ ہوں۔ کیا بات، واہ واہ واہ، نعرہ محمد وآل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ بڑی حیاتیاں ماشاءاللہ۔ مضاف لے کا کیا ہوتا ہے؟ میں سب بولے، میں اس میں کرا لیں نور اللہ، نور مضاف ہے اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ تو غیریت ہے، دوئیت ہے،
اتحاد نہیں ہے. مل کے صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. وہ مصطفیٰ کہ جس کی حقیقت نورانیت سے اللہ نے عرش کو خلق فرمایا اور انہی ہستیوں کے انوار سے پوری کائنات کو خلق فرمایا. اس مصطفیٰ کے چہرے کا مقام یہ تھا کہ بعض امہات المومنین نے یہ جملے کہے کہ اگر رات کے وقت بھی میری کوئی سوئی اندھیرے میں گم ہو جاتی تھی تو رسول کے چہرے سے اتنا نور ملتا تھا کہ گم شدہ سوئی مجھے رات کے اندھیرے میں مل جاتا تھا. یہ رسول کے چہرے کی نورانیت ہے. اور دیواروں میں نور پڑتا تھا تو مدینے کی دیواریں روشن ہو جاتی تھی. اور جو بیٹھے جو تھکے بیٹھے ان کے لیے جملہ کہ اسی روایت میں ہے ثم خلق من نور علی ابن ابی طالب الملائکہ. اللہ نے علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا. وعلی افضل من الملائکہ, علی ملائکہ سے افضل ہے. بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کے چہرے سے جو نور نکلتا تھا اس نور کی روشنی سے حوالے جس کو جتنے چاہیے مجھے میسج کیجیے گا, حوالے میں بھیجوں گا. دامن وقت میں مجھے اس چہرے کے نور سے وہ رات میں سوئی مل جاتی تھی. اور اس روایت میں ثم خلق من نور الحسن الشمس, اللہ نے حسن کے نور سے سورج کو پیدا کیا. امام حسن کی مناسبت میں آج کوئی مناسبت ہے رسول خدا کی مناسبت کے ساتھ امام حسن کی مناسبت تھی تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ نے امام حسن کے نور سے سورج کو پیدا کیا اور حسن سورج سے افضل و ارفع ہے. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اہل دنیا سے کہ سورج میں ہم سے ہے کب تک رہے گا؟ جو اس رنگ میں آج لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ وٹامن ڈی لینے کی ضرورت ہے اور سورج کی شعاع سے بہتر کوئی وٹامن ڈی دے نہیں سکتا. ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے وٹامن ڈی لینا ہو تو سورج کی ضرورت, پھل پکانا ہو تو سورج کی ضرورت, لوڈ شیڈنگ کی مشکل اور دنوں کی مشکل سے بچنا ہو تو سورج کی ضرورت, اور رات کے گھروں سے بچنا ہو تو سورج کی ضرورت, اور کتنے کاموں کے لیے سورج کی ضرورت. تو سورج کس کے نور سے خلق ہوا؟ امام حسن کے نور سے خلق ہوا. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ رسول کے چہرے کے نور میں یہ مقام کہ گم شدہ سوئی مل جاتی تھی. رسول کے بیٹے کے حسن کے بیٹے کے چہرے کے نور سے اللہ نے یہ سورج کو خلق فرمایا. اور کائنات جب سے جب تک اس سورج سے فائدہ لیتی رہے گی انہیں اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ امام حسن کا شکریہ بھی ادا کرنا. سبحان اللہ. اور محمد والے محمد بلند 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 صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اسلام کے چہرے کا مقام ہے کہ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اندھیرے میں سوئی مل جاتی تھی, دیواریں روشن ہو جاتی تھی. اور ان کے بیٹے کے امام حسن کے نور سے اللہ نے سورج کو خلق فرما دیا. اور بس آخری روایت اور مسائل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. رسول خدا کے اعضاء و جوارح کے مقامات سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی. اور جیسے کہ آپ کے لعاب دہن کے بارے میں اگر کنویں میں کڑوے کنویں میں ڈال دیا جاتا تو پانی میٹھا اور اگر وہ لعاب دہن کسی جنگ میں کسی کا بازو ہاتھ کٹ جاتا تو رسول خدا لعاب دہن لگا کے وہ ہاتھ جوڑ دیتے, ایسے لگتا جیسے ہاتھ کٹا ہی نہیں. لعاب دہن جیسے خیبر کے مقام پر ذکر کرتے ہیں مولا علی کی آنکھوں میں درد تھا, رسول خدا نے وہ لعاب دہن لگایا, پھر کبھی وہ درد ہوا ہی نہیں. جنگ خندق میں ایک صحابی رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بھوک سے اتنا برا حال ہے کہ اب میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا.
تو آپ نے دکھایا کہ آپ نے تو ایک پتھر پڑ گئے، میں نے 2 پتھر پھینکے ہوئے، پریشان ہو گئے۔ رسول اسلام تو اتنے بھوک کے عالم ہے، 2 پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہاں سے مجھ جیسوں کو یہ درس ملتا ہے اور ملنا چاہیے کہ اتنی بھوک بھی ہو کہ پتھر بھی باندھنا پڑے تو دین کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دین کے لیے انسان کام کرتا رہے۔ لہذا جابر بن عبداللہ انصاری دوڑے دوڑے گھر میں گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا کوئی کھانا ہے؟ رسول اسلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے، کم از کم رسول خدا کو کچھ کھانا دیں، کچھ لوگوں کو جگانے کے لیے مل کے صلوات پڑھ کر بیوی نے کہا بس ایک بندے کا کھانا ہے، آپ رسول خدا کی خدمت میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لیں۔ جا کے کان میں کہا یا رسول اللہ ایک بندے کا کھانا ہے، آپ گھر میں آ جائیں۔ آپ توجہ ہے، العلم فی الجوع مشہور ہے، علم بھوک میں ہے، لہذا زیادہ کھانے سے نیند بھی آتی ہے اور پھر پڑھائی مطالعہ نہیں ہوتا۔ باقی رسول خدا کے کان میں اس نے کہا تھا تو رسول خدا جیسے آپ کی طرح بہت بڑا لشکر وہاں موجود تھا، بھوکے تھے تقریباً سارے، تو رسول خدا نے سارے لشکر سے کہہ دیا آؤ جابر کے گھر میں داخل۔ مصطفیٰ کا لنگر ابھی بٹے گا، امام حسن کا سفرہ لگے گا، زیدی صاحب اور علی حسن کی انتظامیہ نے حاجی صاحب نے انتظام کیا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں وہ جابر میں ایک کھانے کا ایک بندے کا انتظام تھا، رسول کے کان میں کہا تھا مولانا آصف صاحب، مولانا ناصر صاحب، شاہ مولانا کو فردر ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس مقام پہ جب رسول خدا نے کہا سارا لشکر آ جاؤ، جابر گھبرایا بیوی کے پاس آیا، بھئی کھانا ایک بندے کا، رسول پورا لشکر لا رہے ہیں۔ معرفت والی زیدہ تھی، کہا کہ لا رہا ہے مشکل کشائی بھی کوئی سارے کہتا ہوں جو نہیں پہنچے ان کو مسائل کی طرف آ رہا، سارا لشکر آ گیا۔ جیسے جناب ابو طالب نے بکرے کی ایک ران دعوت ذل عشیرہ میں ان بڑے بڑے قریشیوں کے لیے، کوئی قریشی تو نہیں بیٹھا ہوا، بڑے بڑے قریشیوں کے لیے جو پورا ان کھا جاتے تھے، ابو طالب کے کھانے میں خدا نے اتنی برکت ڈال دی تھی، لوگ آج تک ابو طالب کو نہ پہچان سکے، اتنی برکت ڈال دی کہ بڑے بڑے اونٹ کھانے والے ایک ران کو ختم نہ کر سکے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ان کو کہ اللہ نے ابو طالب کے گھر میں مصطفیٰ کو کیوں پالا تھا، کیونکہ ابو طالب کے کھانے میں اتنی برکت تھی کہ اللہ نے ابو طالب کے کھانے کے علاوہ اپنے حبیب کے لیے کوئی اور کھانا ہی پسند نہیں کرتا۔ مشکلوں میں سنبھالے وہ شخص کیا ہوگا، مصیبتوں میں جو پالے وہ شخص کیا ہوگا، جسے نبی نے پالا وہ تو صحابی ہے، جسے نبی نے پالا وہ تو صحابی ہے، جو شخص نبی کو پالے وہ کیا ہوگا۔ رسول اسلام لشکر کو لے کے جابر کے گھر میں پہنچے، اب رسول خدا نے فرمایا جابر کو کھانا لاؤ ذرا، توجہ چاہوں تو جابر رسول کو جو آپ نے جیسا جو کائنات میں سمجھتے ہیں ان کو پیغام دے دینا کہ تم تو رسول کے لعاب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پورے رسول کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو۔ رسول نے اپنا تھوڑا سا لعاب مبارک اس کھانے میں ڈالا، پورا لشکر سیر ہو گیا، کھانا پھر سلامت رہے۔ جنہوں نے یہ قسم کھا لی کہ ہم نہیں بولنا، ان کے لیے آخری روایت اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ بس اطلاع کرنا چاہتا ہوں رسول کے ہر عضو کا جو مقام ہے، یعنی بشر تھے لیکن ہم جیسے بشر نہیں تھے، ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں فرق یہ پورا جملہ آگے پہنچائے گا، ریکارڈ میں ہو رہا ہے۔ ہماری آنکھیں اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، محمد و آل محمد کی آنکھیں امتحان دیکھنا چاہیں دیکھ سکتی ہے۔ ہمارے کان تھوڑے فاصلے کے بعد نہیں سنتے، ان کے کان جو سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ ہماری زبان جو مرضی کہتے ہیں، ممکن ہے کچھ نہ ہو
یہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. امام حسن نے کہنے دیا تھا امان تستحی ہم لگو دی بین الرجال, شرم نہیں آتی عورتوں کے مردوں میں ویسے ملازم صاحب میرا کو ٹھیک کہتا ہے, کوئی نہیں سننے کے لیے محمد آپ کو مل رہا ہے, یہ تو نام ہی ملازم ہے. ملازم کا کام ہوتا ہے ڈیوٹی دینا. یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے جن کی 24 گھنٹے کی انشاءاللہ ڈیوٹی ہوگی, لیکن کبھی یہ ڈیوٹی مل جائے تو زبان کو درود شریف سے تو محترم سنا کے جگانا پڑے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہوتا ہے. لہذا درود شریف کی اتنی روایتیں میں آپ کو سناؤں, چراغ تھلے اندھیرا پھر مشکل مرحلہ ہوگا. رسول فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے اولاد میں سے 8ویں امام کا فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور کوئی چیز کفارے کے طور پہ نہ ملے تو کثرت سے ہمارے اوپر درود روزے قیامت تمام انبیاء عرش کی بائیں جانے بیٹھے ہیں, عرش کی دائیں جانے بیٹھے ہیں, وہاں سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں. رسول خدا عرش کی بائیں جانے بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روایات بتاتی ہیں جب کسی امتی کو فرشتے جہنم میں جا رہے ہیں اس وقت حدیث صاحب رسول السلام بلائیں گے ذرا اس کو ادھر لائیں, یعنی کہ رسول اس کی نیکیاں کم ہیں ادھر تو لائیں. نیکیوں کے پلڑے میں رسول خدا وہ درود رکھ دیں گے جو امتیوں نے محمد و آل محمد سے پڑھا ہوگا. نیکیوں کا پلڑا مزنی ہو جائے گا, جہنم جانے والا جنت چلا جائے گا. مل کے درود پڑھ دے بار محمد کچھ لوگ تھکا تھکا درود پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے آخری روایت اور بس مسائل کی طرف آنے والوں تو بات یہ ہے کہ رسول خدا بہت سارے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے, میں دلالت انتظامیہ سے فرمان کو بیان کر رہا ہوں چونکہ دلالت مطابقیت چھوڑی ممکن ہے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جائے. لہذا دلالت انتظامیہ میں روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا چاہتا ہے تو ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑھا کرے. مل کے بلند آواز سے کم از کم جتنی مجھے ایک بندے کی آواز ہے آپ سب مل کے درود لینے چاہیے. مل کے بلند آواز سے درود پڑھا. تو رسول بشر ہیں, محمد و آل محمد نورانی جنبے کے ساتھ ساتھ بشری جنبہ ہے, لیکن ان کی بشریت سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کی آنکھیں عین اللہ ہیں, ان کے کان عذر اللہ ہے, ان کی زبان لسان اللہ ہے, ان کے ہاتھ ید اللہ ہے. روایت کو اٹھا کر دیکھے گا ید اللہ فوق ایدی ہے. بیعت رضوان میں جب سب رضی اللہ بنے تھے وہ رضی اللہ بنے کیسے تھے؟ چونکہ سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا. اللہ نے جیسے کہا نا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, اللہ رسول کی رمی کو اپنی رمی کہتا ہے. اسی طرح رسول کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ کہہ دیا. وہ فرما رہے تھے جس پہ ید اللہ کا ہاتھ ہوگا وہی رضی اللہ ہوگا, چاہے وہ ید اللہ مصطفیٰ ہوں یا مرتضی ہوں یا بطول ہوں. عظمت جناب سیدہ پہ پاوال بلند 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 سلوات.
صفات و مقامات ہیں وہ الگ ہیں، آپ کے چہرے کے مقامات الگ ہیں، آپ کے دعاب ذہن کے مقامات الگ ہیں، آپ کے آنکھوں کے مقامات الگ ہیں۔ بس آخری جملہ، آپ کی آنکھوں کے مقامات میں سے اور کانوں کے مقامات میں سے ایک مقامات کرتا ہوں۔ صحابہ کی محفل میں رسول اسلام تشریف فرما ہے، اتنے میں آپ نے کہا وعلیکم السلام، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کے سلام کا آپ نے جواب دیا؟ تو صحابی اور اہل بیت میں فرق واضح ہو گیا نا کہ صحابی جو کچھ نہیں سنتا وہ محمد وآل محمد سن لیتے ہیں۔ ابھی جعفر طیار فرشتوں کے اندر پرواز کرتے ہوئے میرے پاس سے گزرے تھے اور انہوں نے مجھ پہ سلام کیا تھا، میں نے ان کے سلام اہل سنت مصادر میں بھی یہ روایت ملے گی۔ لہٰذا آگے رسول خدا سے فرمایا ہے میرے صحابہ سنو گے، آپ سنو گے جو رسول نے سنایا وہ سنو گے، جو سننا چاہتے ہیں وہ مل کے درود پر رسول خدا وہاں بھی اپنے صحابہ کو علی کے فضائل زیادہ صاحب سنا رہے ہیں، فرمایا سنو گے جعفر طیار نے پرواز کرتے ہوئے مجھ پہ سلام کرتے ہوئے کون سی بات کی ہے؟ جب میں نے جعفر طیار سے پوچھا جعفر اتنا بتا جنت میں تجھے سب سے زیادہ کس چیز نے فائدہ دیا؟ پوری توجہ چاہو کرنے جائے جو ابھی تک نہیں جا کر روحانیت کے اضافے کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے جملات کر رہا ہوں۔ مولانا مقدسی صاحب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، خدا آپ کے تقدس میں اضافہ کرے۔ مقدسی بنتے ہی نجف میں ہیں، آردبیلی مقدسی تھے، علامہ آردبیلی نے ان کی قبر آپ صاحب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مقدس بنتے نجف میں ہیں اور بنتے تب ہیں جو سلمان کی طرح ان کا انکار نہ کرے بلکہ اقرار کر لے، جو انکار کرے وہ مروان بن جاتا ہے، جو اقرار کر لے وہ سلمان بن جاتا ہے۔ لہٰذا پوری توجہ سے اللہ کے رسول فرما رہے جعفر طیار گزر بھی رہے تھے ملائکہ کی صف سے، میں نے سوال کیا جعفر تجھے سب سے زیادہ جنت میں کس چیز نے فائدہ دیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک لوگوں کو پانی پلانے نے مجھے زیادہ فائدہ دیا، دوسرا آپ پہ درود پڑھنے نے مجھے زیادہ فائدہ دیا، اور تیسرا علی ابن ابی طالب کی محبت و ولایت نے مجھے زیادہ فائدہ دیا۔ عزت خدا نے دی، مسائب امت نے دیے۔ آج کی رات تھوڑی دیر کے لیے لائٹ سے بند کر دیں تاکہ میرا پاس نہ کرے اس علی کے جوار میں علی کو فرصت دے، جس علی کے سامنے مصطفیٰ دنیا سے گئے اس علی کے جوار میں اس علی کو فرصت دے کسی غریب سے غریب کا جنازہ گھر میں نہیں آیا دوبارہ واپس تو عام حالت میں بھی نہیں علی کا جنازہ بلکہ تینوں سے مسلمانوں نے ایسا اجر رسالت دیا کہ جنازے کا رنگ بدل اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے اندازارو۔ بس اتنا کہوں گا جب رسول خدا کا آخری وقت تھا ہماری کتابوں میں ملتا ہے مصطفیٰ کبھی بیوی کے چہرے کو دیکھتے تو تب رو پڑتے تھے، کبھی حسن حسین کو گلے لگا کے روتے، کبھی علی المرتضیٰ کو دیکھ کے گریہ کرنے لگ جاتے۔ رسول خدا علم رسالت سے یہ بات جان رہے تھے کہ ادھر میرا کفن بھی میلا نہیں ہونا اور میری بیٹی کہتی بچا لیا اجرکم اللہ، عمر میرا کفن بھی میلا نہیں ہونے دے گی کہ میری بیٹی روتی میری قبر پہ آ کے رہے گی۔ شبت علیہ مسائل لا انہا شبت علیہ مسائل اجرکم اللہ دارو
میں نے پڑھا روایت میں مجمل مسائل میں روایت ملتی ہے کبھی رسول فرماتے بیٹی ویل لمن ظلم کے باری اے بیٹی اس کے لیے ہلاکت ہے جو میرے بعد میرے اوپر ظلم کرے گا کبھی فرماتے ویل لمن ابتز حقوں کے جو تیرا حق غصب کر لے گا اس کے لیے ویل ہے کبھی فرماتے ویل لمن احتقا حرمت کے اے میرے بیٹے جو تیرے احترام کو پامال کرے گا اس کے لیے ویل ہے پھر عجیب کی ایک کام رسول خدا نے عزیزہ رسولوں کے قصہ دینے آئے رسول خدا نے ایک عجیب کام کیا ادھر سے زہرا کا ہاتھ پکڑا ادھر سے علی المرتضی کا ہاتھ پکڑا جو قصہ دینے آئے عزیزہ زہرا کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں دے دے رسول نے جملہ کہا یا علی حاضر ودیعہ اے علی میری امانت کا خیال اجرکم اللہ اجرکم اللہ بڑے حوصلے سے میں پھر کہنے تو عزیزہ رسول یہاں بھی رہے دنیا سے بس وصیت کرے علی میری امانت کا خیال اے رسول دیکھ رہے تھے علی میرے بعد سارا پہلو سفر کر دیا جائے گا اور اس کے دروازے پہ آگ لگا اور سارا کوئی نہیں ارمیل کہتی ہوئی نظر آئے گی اللہم عجل وفاتی پروردگار میری وفات میں جلدی کر حضرت علی کو وصیت کرے اللہ کے رسول علی نے کہا مولا اے میرے آقا اے اللہ کے رسول میں تیری وصیت پہ اس وقت تک ضرور عمل کروں گا جب تک میرے گلے میں رسول اجرکم اللہ اجرکم اللہ علی نے کہا یا رسول اللہ پھر میں معذور ہوں گا جب گلے میں رسول آئی تیری وصیت میں اللہ اجرکم اللہ خدا ہمیں اہل بیت میں سنا تیری وصیت میں عمل کرتے ہوئے میں تلوار کو نہیں اٹھاؤں گا لیکن برداشت کر لوں گا کہ میرے سامنے زہرا کو اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا بنے اہل بیت کے دعوت خدا آپ کی حاجات کو پورا کرے عزاداروں مجھے شام ایک اور وقت یاد آتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے زہرا کا ہاتھ علی المرتضی کے ہاتھ میں دیا تھا اسی طرح 20 رمضان کو سر میں ضرب لگی ہوئی ہے گلف میں علی نے زینب کا ہاتھ پکڑا عباس کے ہاتھ پوری جملے میں جو مصطفیٰ نے علی سے کہے تھے تا عباس حاضر مریم میں عباس میری امانت کا خیال اجرکم اللہ خدا بنے اہل بیت کے دعوت کے عباس کے چہرے میں بھی آنسو تھے علی کے چہرے میں بھی آنسو تھے وہ عباس کہہ رہے تھے بابا جب تک بابو سلامت رہیں گے زینب کی چادر کی حفاظت اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزاداروں بس آخری جملے امام حسن علیہ السلام کو مصیبت کرنی ہے بس چند جملے آج کرنا چاہتا ہوں امام حسین امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ایک دشر جمع فرما رہے تھے اور اتنے میں دروازے پہ جب قربان ہوا سلام و کون آواز آئی رہے گا امام حسن نے کہا بھیا حسین جلدی سے میرے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا لے جو پرشہ دے جائے میری جملہ میرے وجہ آئے میں کہوں گا مولا حسن ابھی تو آپ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنی بہن زینب سے چھپا رہے کربلا میں جب قاسم کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس آخری جملے میں نے شروع کیا تھا امام حسن کو امیر کہتے ہیں کہ امیر ہے لیکن کائنات کا غریب سے غریب ملت اس کا جنازہ دوبارہ پھرنے واپس نہیں آیا عزادار رسول کے نواسے کی ایک ہی خواہش تھی امت نے ایسے اجر رسالہ کیا نانا کے مزار میں دفن نہیں ہونے دیا فقط دفن نہ ہونے دیتے شاید آج ہم نہ روتے
مدین نے سوال کیا کہ کیا دلیل ہے کہ حسن کے جنازے پہ تیر لگے؟ میں نے ایک اہل سنت کتاب کا حوالہ میں لایا دکھایا تھا، ایک شیعہ کتاب کا حوالہ، دو کتابوں کے حوالے سے روایت بھیجی۔ عزادار روایت میں ملتا ہے امت جب جمع ہو گئی اجر رسالت کے لیے امام حسن کے جنازے پہ تیر برسانا شروع کیے۔ بنو ہاشم نے تلواریں نکالی، عباس نے تلوار نکالی، حسین نے کہا بھیا باپ تیری جنگ کا میدان کر رہا ہے، میرے بھئیے کا جنازہ واپس لے چلو، کہوں کہنا تیری اپنی ایک بھائی کے جنازے میں تیر ہے، دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں میں اللہ اللہ الظالمین بس خیال اللہ